یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں. جانا کس لیے جاؤں؟ کہ اگر آپ خزانے ہو تو آپ اس کو ہوا لگاؤ گے تو پتہ چلے گا نا یہ خزانہ ہے. اگر وہ آپ کے پاس خزانہ وہ چھپا ہی رہے تو وہ خزانے کا حق تو ادا نہ ہوا. تو پھر آپ نے خلقت بنائی، ان کی بگ بینگ ہوا. وہ جو جتنی انرجی تھی اس سب کی پیچھے ہو جا، ٹھیک ہے، وہ دھماکہ ہوا اور کائنات پھیلنی شروع ہوئی. یہ ہے بگننگ. اس سے پہلے آپ کا عرش پانیوں پہ تھا، اکیلے تھے. اس کے بعد جب ہر ایک پیر میں بنایا، یہ صرف ایک انسان ایسا تھا جس کا پیر نہیں تھا. اداس جہاں. تو پھر آپ نے اس کا ایک جوڑا بنایا. اب یہ جوڑے کا آپس میں پرابلم پڑ گیا. یہی تو پرابلم ہے. حالانکہ یہ جوڑا تھا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں ان کے خوش ایک دوسرے کے ساتھ رکھنا یا خیال رکھنا یا ایک دوسرے کے ساتھ. دنیا میں دکھوں کے لیے تھوڑی بنائی دنیا. آپ کہتے دنیا دکھوں کے لیے نہیں پتر، دنیا دکھوں کے لیے. دنیا کا خیال رکھنا. دنیا کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما، اور جہنم کی آگ سے بچا، جن بننے سے بچا جو شیاطین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ دنیا میں اگر ہمیں کامیابی نہیں ملی، دنیا میں سکھ نہیں ہے، دنیا میں ایمان نہیں ہے، تو کیا ملے گا؟ یہاں پہ جو مولانا حضرات وہ پتہ کیا کہتے ہیں، نہیں وہ کافروں کو دنیا میں زیادہ دے دیتا ہے تو مسلمانوں کو آخرت میں ملے گا. لو اب تم پڑے رہو نالی میں. ایسی زندگی میں تو نہ کچھ اپنے لیے کر سکو، نہ ملک کے لیے کر سکو، نہ دوسرے کے لیے کر سکو. یہ اس حال میں اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. نبی پاک کہتے ہیں ربنا آتنا، دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما. اب دنیا میں بھی ہمیں کچھ ہی نہیں، اگر عزت نہیں ملی تو آخرت میں کیا ملے گی؟ عزت تو ہم نے وی آر کیم ہیئر تو گین ہیئر. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اگر یہاں پہ ہم نے کام نہیں کیا تو پھر آخرت میں کیا ہے؟ یہ چیز ہے. اس کو دوسرے اب اس کو بولتے ہیں جی اللہ دی مجبوری بن گئی سی. انہوں نے کہا میں جانا جاؤں. نہیں پتر، جانا نہیں، بھی خزانے کا ایک حق ادا ہوتا ہے. بھی آپ کے پاس ڈھیر سارا مال ہو، آپ اس کو ہوائی نہ لگوائیں، کسی کے کام ہی نہ آئے تو اس کا کیا فائدہ پتر؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا حق ادا کیا خزانہ ہونے کا، اور کوئی مجبور نہیں تھا. وہ سب سے پہلی جو اس کی کریشن تھی وہ تھی پین، قلم. کوئی کہتا جی وہ بنایا وہ بنایا. میں فزیکلی میٹر کی بات کر رہا ہوں، سولز کی نہیں کر رہا میں. تو پین تھا پہلے. اس میں بھی جھگڑا. پین کو کہا لکھو، اس نے کہا یا رب کریم کیا لکھوں؟ کہا جو ازل سے لے کے اجل تک ہونا ہے لکھتے پورا. آپ جب بھی کام کرتے ہیں تو اس کا ایک پلان ہوتا ہے، ایک اس کا پیپر ورک ہوتا ہے. وہ کیا آپ نے. وہ کرنے کے بعد پھر اب انسانوں کو کسی کو جنت میں بھیج دیتا. اللہ کو تو پتہ تھا یہ کیا ہے یہ کیا ہے. اللہ کو تو پتہ ہے، جو کریٹر ہے اس کو پتہ. اب بغیر آزمائش کے، بغیر امتحان کے کچھ کو جنت میں ڈال دیتا، کچھ کو جہنم میں ڈال دیتا. پوچھ سکتے تھے یا اللہ ہمارے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہو، اس کو کیوں ڈالا؟ تو پھر آپ نے، اللہ تعالیٰ نے میٹر بنایا کہ تاکہ اس کے جو ایویڈنس ہیں، اس کے جو جواز ہیں وہ ختم ہو جائے، تاکہ وہ کوئی آخرت والے دن، قیامت والے دن یہ نہ کہیں کہ مجھے تو تم نے بھیجا ہی نہیں، تو تم نے کیسے. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جو میں نے لکھا ہوگا وہی. اب یہ ہے ایویڈنس اکٹھے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم ڈینائی نہ کریں. ڈینائی تو وہاں پھر بھی کریں گے کہ یا اللہ ایک دفعہ پھر بھیج دے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں 100 دفعہ ہی بھیجوں گا، ایسے ہی کرو گے، میرے ساتھ بحث مت کرو. کیونکہ آپ کو 7 زندگیاں دی جا چکی ہیں ڈفرینٹ طریقے سے. آپ مرد بھی رہی ہو، ہاں. اور بیٹا یہ تو ہم نے غلط چیزیں لی ہیں، ان کی غلط چیزیں لی ہیں، اچھی چھوڑ دی ہم نے.
ڈوری جہاں داج یہ وہ کہاں سے لیا؟ ادھر سے لیا. یہ بری چیز ہم نے اٹھا لی، جو اچھی چیز تھی وہ نہیں. دیکھیے یہ ہماری قسمت خراب ہے کہ ہم نے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کیا ہوا. ظاہر ہے یہ جو کام کرنے والے ہیں یہ اربوں کروڑوں پتی لوگ ہوتے ہیں، وہ اثر انداز ہوتے ہیں پتر معاشرے پہ. ایک سٹینڈ بن گیا ہے بس. اور سب سے بڑی ناانصافی ہوتی ہے یہ داج، DAJ، داج JAL، داجال کیا بنتا ہے؟ دجال. یہ نہیں سمجھ آیا، اس کو ایک آنکھ والا دکھا دیا. یہ چیزیں مطلب سب سے بڑا تو ہے کہ جب ایک میاں بیوی اکٹھے ہونے جا رہے ہیں، اس اتنی بڑی ناانصافی شروع میں ہی ہو گئی ہے، انجسٹس ہو گیا ہے. تو بیٹا وہ کیسے ایک دوسرے کے دوست بن کے رہیں گے؟ وہ فریق بن کے رہیں گے. اور ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی سارے معاشرے تباہ ہوئے. اس لیے انصاف کے ساتھ جو ہوتا ہے بالکل ایکول. اور اسلام نے بتا دیا کہ جی شادی جتنی بھی ہو سادہ ہو. اور یہ ہوتا ہے ایک، اب یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے پڑھے پھر نوکری حاصل کرے پھر شادی کرے. اتنی دیر میں انسان کے پلے کچھ نہیں رہ جاتا. ٹھیک ہے، ہی از آلموسٹ گوئنگ ٹو بی 30 رائٹ ناؤ، 30 لائک دس. تو بیٹا وہ زندگی جو گزری، اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ جلدی شادیاں کر دیں، سادگی سے اگر کرنی ہو تو پڑھ تو دونوں بھی بعد میں سکتے. and they will be more mature and they will be more successful and protect, but he can take advantage. یہ چیزیں ہم اڈاپٹ نہیں کر رہے ہیں. ہم کیا یہ ایک ہی دفعہ کرنی تو بڑی کرنی، تو بیٹا وہ بڑی پھر ایسی عزت ساری چلی جاتی، نہ بچے کی رہتی ہے نہ. پہلے تو چلو بچیوں کی بچ جاتی تھی، اب وہ بھی ختم ہوگی. پہلے تو بچے بیچارے پہلے جی دھیاں ویاواں گے، بھیناں ویاواں گے، پھر بھراواں ویاواں گے، وہ بوڑھے ہو جاتے تھے. کیا ان کا نفس نہیں ہوتا تھا؟ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. اب میری اولاد کیوں چھوٹی ہے سب سے؟ تو میں نے شادیاں کر کے کی اپنی شادی بیٹا. ایک یہ بھی ایک اس کو بولتے ہیں کیا بولتے ہیں، ایک رسم ہے، ہمارا کلچر ہے یہ پنجابیوں میں. تمہارے مامیوں کی لیٹ نہیں ہوئی؟ یہ ایسے ہوتا پتہ. تو یہ ٹھیک تو نہیں ہے، اس لیے اس کو بولتا ہے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. مولوی نہیں جان چھاڑ رہے. اور ان کے پیچھے طاقت ہے، امیر لوگ ہیں ان کے پیچھے. یہ ایسے تو نہیں بول رہے جن کے داج کے جہیز سینٹر بنے ہوئے ہیں، میرج ہالز بنے ہوئے ہیں، جن کے بڑے بڑے کپڑوں کا ایک داج کا 2 لاکھ کا کپڑا خریدا جا رہا ہوتا ہے. تو وہ کیسے روکیں گے؟ انہیں تو وڈی دیہڑی جیڑی ایک شادی آ گئی تو پتر وہ تو انہوں نے پورے مہینے کی خوراک آ جاتی دکان والے. وہ کیسے اس کو ڈینائی کریں، یہ اس کے خلاف ہے. وہ تو سپورٹ کریں گے اس کو. ہر آدمی اپنے بزنس میں، ہال والے بھی ایسے ہی، فرنیچر والا دیکھ لو وہ کرے سادگی سے کر دو. یہی ہے. تو حضور پاک نے اپنی بیٹی کی کیسے کی تھی؟ کیا وہ کامیاب نہیں؟ ماں باپ میچور ہو جاتے ہیں پتر. یہ چیزیں ماں نے بتانی ہوتی ہیں پتر. بیٹے ہوتے نا تو میں نہ شرم کرتا. مجھے بعض دفعہ ایسی چیزیں ہوتی جو میں نہیں کر سکتا تم لوگوں کے ساتھ. میں تھوڑا شرمیلا ہوں ان کے فرام بگننگ. ویسے میں نے وہاں یاد ہی کہتے میں ہوں بڑا شرمیلا. وہ دیکھا نہیں ہے بوم بوم ڈسکو؟ وہ مجھے لیسبین ڈسکو میں لے کے گئے تھے. مجھے لیسبین بنانے کی بڑی کوشش کی گئی، فل ٹرائی تھی. اور کئی بڑے بڑے لوگ بن چکے ہیں، اسی چکر میں پوزیشنیں ملیں گی. اور جس بوم بوم میں گیا تھا وہ بھی خسروں کا تھا،
سارا، تو وہاں پہ اب بابا سائیں کا مندر بنا ہوا، یہ برکت ہوئی وہاں پہ، خرید کے کسی نے وہاں پہ ٹیمپل بنا دیا۔ اور مجھے لے کے کیا کہتا ہے دیکھا ہے یہ، چلو آؤ، میں نے کہا نہیں یار میں نہیں آؤں، کہتا ہے جب ڈسکو تھے تب تو چلا گیا تھا میں، مجھے اس وقت کیا پتا تھا۔ یہ ہوتا ہے ایکسپیریمنٹ پتر۔ اب انہوں نے تھوڑا سا نا پرسنل لے لیا ہوا ہے، ہمارے کم پڑھے لکھے جو ہیں لوگ ہیں، یا جن کے پاس اتنا حوصلہ نہیں ہے، بھی کاروبار فرسٹ ہے دین بعد میں آتا ہے، اس کے لیے کیا 10,000 کی دیہڑی لگی ہے، 500 رب کے راہ پہ دے دو، لال ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا۔ ہر آدمی نے نا اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے نہ کچھ اپنے پاس سے یا کسی کا فتوے لیے ہوئے، کسی نے نماز کا سہارا لیا ہوا ہے، میں نماز پڑھتا ہے تو بات ٹھیک ہے، باقی خیر کسی نے کچھ۔ لیکن پتر یہ جو اسلام ہے یہ ایک زندگی پوری پوری ایک زندگی دیتا ہے، ہر شعبے میں رہنے بہنے کا طریقہ، اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، آسانیاں ہیں۔ ہم نے صرف اس کو مشکل بنا لیا کیونکہ سمجھا نہیں، کیونکہ ہم نے سمجھا ہے زیادہ دوسری تعلیم کو، ہم نے 200-300 کتابیں پڑھ لی ہیں دوسری، بیٹا ایک چھوڑ دی، پھر بھی کہتے ہیں اللہ ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ بیٹا مانتے ہوتے تو چلو کم از کم 200 پڑھی تھی تو 201 کر لیتے۔ اب جو ہمارا مقصد کیا ہے، وہ ہم کدھر آئے، وہ تو ہم نے دے دیا کسی کے ہاتھ میں کہ یہ تم ہمیں بتاؤ ہمارا مقصد کیا ہے۔ اور جو فضول باتیں تھیں مین کے جوتا لینا کپڑے لینا، وہ ہم نے اپنے پاس رکھ لیے۔ ہمیں تو پہلے یہ ڈھونڈنا چاہیے ہمارا مقصد کیا ہے، وہ اپنے ہاتھ میں رکھتے، باقی کام دوسروں کے ہاتھ میں دیتے، لے یار میرے لیے لے کے آ، کرو میرے لیے، یہ صحیح تھا کیا تھا؟ جب تم اپنے آپ کو جان جاؤ گے نا تو پتر تمہیں کسی شے کی تمنا ہی نہیں رہے گی، تمہاری بڑی بڑی خواہشیں تمہارے آگے ایسے ہوں گی جیسے عام سی چیزیں ہیں۔ جب تم اپنے آپ کو پہچان جاؤ گے خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ کیسے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر جو رسپیکٹ، جو ایک سسٹم، جو ایک عزت دے دی ہوئی ہے، اگر تم اس کو دیکھو نا پوری کائنات میں کون ہے کوئی بول سکتا ہو انسان کے سوا؟ بتاؤ، بیان جس کو بولتے ہیں، ساری کائنات کتنی بڑی مخلوق ہے، انسان اس کو ڈرائیو کر رہا ہے، اس کو استعمال کر رہا ہے، اس کے مطابق چل رہے ہیں وہ، تو پھر ایک چھوٹا سا انسان بیٹا، ایک سورج اس کے لیے کام کر رہا ہے، تو یہ بیٹا اپنے آپ کی پہچان تو کرو۔ روز چڑھتا تمہارے لیے سورج، ایک سیکنڈ نہیں لیٹ ہوتا۔ اگر وہ ہماری طرح سوچے اچھا چڑھ لوں گا ہمارا تو دن ہی نہ ہو۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ساری دنیا کو میں نے کہا ہو جا، ہو گئی۔ انسان کو اپنے دونوں پیاروں ہاتھوں سے بنایا، اس کو ایک ٹائم لگا ہے پروسیس ہونے میں، یہاں تک پہنچنے میں۔ اللہ کا نور، وہ بیٹا وہ نور کنورٹ ہو جاتا ہے جدھر بھی کر لے اللہ تعالیٰ، جو مرضی کنورٹ کر لے اللہ تعالیٰ، تو آپ کو ہر طریقے سے گھیرے ہوئے ہے۔ کیسے؟ ایک تو اندر روح ہے اس کی، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے ڈلی ہوئی ہے جیسے جسم ہے، اور کوئی ایک تھا پہ ہی ہوگی وہ، تو وہ تو اس نے تو ڈل جانا جسم کے مطابق فوراً ہی، ہاتھ ہو گیا نا پتر۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انوائرمنٹ ہے نا، باہر کی جو دنیا ہے، درخت ہے، سورج ہے، چاند ہے، پانی، اس کے ذریعے بھی ہمارے ساتھ اٹیچ ہے، یہ بھی تو اس میں بھی تو وہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے، زندگی ہے، تو پھر ہر جگہ بھی تو وہ ہے، تو پھر ہمیں وہ اندر سے ہمیں دیکھ رہا ہے، باہر سے ہمیں فیل کر رہا ہے۔ اور جتنی تکلیف مشقت ہم اٹھاتے ہیں
اللہ دی قسمیں اس اللہ دی مینوں جندے ہاتھ ساری دنیا دی جان وہ خود بھی اٹھاتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ برداشت کرتا ہے. اس میں کنفرم ہے یہ نہیں ہے کوئی انسان اکیلے کو تکلیف ہو رہی، اس کو نہیں محسوس ہو رہی، ہوتا ہے ہر طرح سے. تو وہ اٹیچ ہے کیونکہ یہ میری بات ہوئی تھی اللہ تعالیٰ سے. میں سوچ رہا تھا بھی شگ راگ کہاں ہے، کیا سسٹم بنتا ہے، نزدیک ہے، تو سوچ رہا تھا بڑا گہرا نا میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا سوچ رہے ہو میں کہاں پہ ہوں، کہاں ہوں؟ میں نے کہا ہاں. کہا جو یہ سانس آ رہی ہے یہ میں ہوں، شروع سے ہو گیا. میں نے سوچا ہاں سانس بند ہو جائے تو بندہ کیا. اس وقت یہ چل رہے تھے وہ آکسیجن وغیرہ کا بڑا ریٹ چل رہا تھا. میں نے کہا یہ تو فری میں آ رہا ہے اگر آرٹیفیشیل بھی لینی پڑی تو لاکھوں روپیہ لگتا ہے واقعی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کویشچن کیا اب بتاؤ یہ تمہیں سانس کیسے آ رہی، کیسے محسوس کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا یا اللہ بڑی دکھی، کوئی سوکھدہ سا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یار اس لیے میں کہ تم لوگوں کے لیے پریشان ہوں، مجھے بھی سکھ نہیں ہے، کیوں اپنے آپ کو دکھوں میں ڈال رہے ہو ایک دوسرے کو. میں دکھی ہوں اس لیے دکھ کی سانس آ رہی ہے. تو میں پریشان ہو گیا وہاں پہ. پریشان کیا ہوا کہ میں نے تو اچھے کام کیے ہیں اللہ کے لیے، تو میں بھی دکھی ہوئی. کم عقل تھا نا، تھوڑا سا ہلا جلا تو خیال آیا کہ بندے یہ دکھ ہوتے ہیں دو قسم کے. ایک ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے اٹھانا یا خود غرضی کے لیے اٹھانا، ایک دکھ ہوتا ہے کسی کے لیے اٹھانا. دکھوں میں فرق ہے. تو پھر مجھے تھوڑا سانس میرا ہلکا ہوا، تسلی دی میں. جو ہم کسی کے لیے بیٹا دکھ اٹھاتے ہیں نا، پھر وہ دکھ نہیں لگتا، اس میں خوشی آ جاتی ہے. اور وہ ایسا ہے جس کو بولتے ہیں لیپوٹین، وہ ایسی خوشی ہوتی ہے کہ وہ پیسے سے بھی نہیں آتی. کیوں انسان مرنے کے لیے دوسروں کے لیے تیار ہو جاتا ہے، سب کچھ دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کو اچھا لگتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو دکھ ہو رہا تھا تو وہ تو بھاگ جائے گا. یہ صرف سوچنے کی بات ہے پتر، باقی اور کچھ نہیں ہے. یہی کام جو تم کر رہی ہو اپنے لیے، اگر یہ تم سوچ لو کہ نہیں میں انسانیت کے لیے یہ کر رہی ہوں، ابھی سے کر رہی ہوں، تو یہ جو تمہارا کام ہے نا، یہ تو مشقت بھی تمہیں اچھی لگنی شروع ہو جائے گی. یہ ایک سائیکالوجی ایک دین کے بڑا کی پوائنٹ ہے اندر. اس لیے جو دنیا کے لیے کرتا چلا جاتا ہے نا، وہ پھر کرتا ہی چلا جاتا ہے. جو اپنے لیے کرتا ہو اس کو تو پھر کوئی چیز اگر کم ملی تو فوراً بلاسٹ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں وہ. لیکن جو دنیا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں بلاسٹ ہوتے ہیں، وہ اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں. اللہ اس کے ساتھ انجوائے کرتا ہے، اس کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میں تو ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں جہاں پہ کوئی نہیں رہتا. ٹھیک ہے اتنی تھوڑی میں نے کر لی. تھینک یو بیٹا. کویشچن ہی ویسے آپ نے کیا نا.